Travelogue by Irfan. فادر آف لاہور رائے بہادر سر گنگا رام کی حالات زندگی اور سمادھی۔ سمادھی واقعہ نزد مینار پاکستان، راوی روڈ، ٹمبر مارکیٹ، لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریولاگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جسے کہ مستنصر حسین تارڑ فادر آف لاہور کہتے ہیں، اور حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دیتا تاکہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے بناتا اور لوگوں کی خدمت کرتا رہتا۔ جی ہاں، میری مراد ہے ایک ایسے شخص سے جس نے کہ لاہور میں بہت سی عمارتیں بنائیں اور بہت سے فلاحی منصوبے بنائے۔ تو آج اس کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، تو چلیے ہمارے ساتھ۔ آج سے تقریباً 150 سال قبل کی بات ہے کہ اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں، جہاں پر انگریز قابض ہو چکے تھے، ایک ہندو خاندان ہجرت کر کے دریائے ستلج پار سکھ سلطنت میں آ گئے، لیکن بہت جلد یہاں پر بھی انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس خاندان کے ایک فرد دولت رام نے نئے ماحول میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اپنی پروکار اور سحر انگیز شخصیت اور تعلیم کی بدولت محکمہ پولیس میں جونیئر انسپکٹر کا عہدہ حاصل کر لیا، اور پھر دولت رام کی شادی ہو گئی اور وہ مانگٹا والا میں آباد ہو گیا۔ مانگٹا والا ایک اہم اور قدیم مقام تھا اور یہاں تعیناتی کامیابی کا زینہ سمجھی جاتی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سے جڑا والا روڈ پر جائیں تو منڈی فیض آباد کے بعد تقریباً لاہور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت ہی قدیم گاؤں آتا ہے جسے مانگٹا والا کہتے ہیں، جو کہ کبھی ضلع شیخوپورہ کا حصہ تھا لیکن اب ضلع ننکانہ میں شامل ہے۔ یہاں پر دولت رام کی ملاقات ہوتی ہے ایک سادھو سے، اور وہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اس کی خدمت مدارت کرنے لگتا ہے۔ ایک دن سادھو خوش ہو کر اسے دعا دیتا ہے کہ اللہ اسے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اپنے دور میں وہی کچھ کر دکھائے گا جو وکرمادتیہ نے اپنے دور میں کیا تھا۔ یہ 13 اپریل سن 1851 کا ایک بہت ہی خوبصورت دن تھا اور سکھ بیساکھی کا تہوار منا رہے تھے۔ دولت رام کے ایک ملازم نے اسے اطلاع دی کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس نے اس کا نام رکھا گنگا رام۔ بیٹے کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد دولت رام نے پولیس مقابلہ کے بعد کچھ خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کیا، اور ان ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے اسے دھمکی دی کہ یا تو اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے بیوی بچوں سمیت تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا دولت رام نے راتوں رات بیوی بچوں سمیت مانگٹا والا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور امرتسر منتقل ہو گیا۔ دولت رام کو امرتسر میں دوبارہ نوکری مل گئی اور گنگا رام کو اس نے سکول میں داخل کروا دیا، جہاں اس نے میٹرک تک تعلیم مکمل کی، اور پھر دولت رام نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت تعلیم کے شعبہ میں شہرت حاصل کر رہا تھا، اور اس طرح سن 1869 میں گنگا رام گورنمنٹ کالج کا طالب علم بن گیا۔ لاہور میں ایک دن گنگا رام کنویں میں گر گیا اور کسی نے گرتے ہوئے دیکھا اور اسے بچا لیا۔ اس واقعہ کے بعد گنگا رام کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔
گورنمنٹ کالج سے انٹر کرنے کے بعد گنگا رام نے 50 روپے وظیفہ پر ہندوستان کے پہلے انجینئرنگ کالج روڑکی میں داخلہ لیا۔ اس کالج کے پرنسپل نے گنگا رام کو غیر معمولی طور پر ذہین پا کر اس پر خصوصی توجہ دی، اور پھر سن 1873 میں گولڈ میڈل کے ساتھ انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا اور لاہور میں 150 روپے تنخواہ پر اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس دوران آپ کی پوسٹنگ امرتسر، گرداسپور اور ڈی جی خان میں ہوئی، جبکہ ڈی جی خان میں گنگا رام کی ملاقات ڈی سی ڈیرہ غازی خان سر رابرٹ سینڈمین سے ہوئی۔ سر رابرٹ سینڈمن اس کی شخصیت اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور پھر اسے واٹر ورکس اور ڈرینیج کے شعبہ میں مزید تربیت حاصل کرنے کے لیے یو کے بھیج دیا۔ واپسی پر حکومت ہند نے گنگا رام کو پشاور میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے منصوبوں کی ذمہ داری سونپ دی، اور اس کے بعد امبالہ، کرنال اور گجرانوالہ میں بھی ایسے ہی منصوبے اس کے سپرد کیے گئے، اور صرف 2 سال کے ہی عرصے میں وہ ایگزیکٹو انجینئر بنا دیے گئے، اور پھر تقریباً 12 سال تک وہ اس کرسی پر براجمان رہے۔ اب گنگا رام کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حکومت پنجاب کی سرپرستی میں اس نے مال روڈ پر شاندار عمارتوں کی تعمیر کی۔ ان عمارتوں میں شامل ہیں لاہور کا عجائب گھر، جی پی او لاہور، ایچ ایس این کالج، نیشنل کالج آف آرٹس، میو ہسپتال کا سر البرٹ وکٹر ہال، گورنمنٹ کالج لاہور کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ اس کے ڈیزائن کردہ عمارات میں شامل ہیں سر گنگا رام ہسپتال اور میڈیکل کالج برائے خواتین، موجودہ اسلامیہ کالج سول لائنز، لاہور کالج فار وومین، ادارہ بحالی معذوراں اور دیگر بہت سے فلاحی ادارے انہوں نے اپنی ذاتی خرچ پر تعمیر کروائے۔ اور اس کے علاوہ دیال سنگھ مینشن، لاہور ہائی کورٹ، کیتھیڈرل اسکول، گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ، لیڈی منار اسکول آف انڈسٹریل ٹریننگ اور راوی روڈ کا ودیا آشرم بھی انہی کے مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ 1920 میں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی لاہور کی پلاننگ بھی انہوں نے ہی کی۔ اس کے علاوہ دوسری طرف پنجاب بھر میں زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے متعدد آبی منصوبے تیار کیے، جس سے ہزاروں ایکڑ زمین پر سرسبز و شاداب فصلیں لہلہانے لگیں۔ پانی کو بلندی تک لے جانے کے لیے پہلی بار انہوں نے موٹر کا استعمال شروع کیا، جس سے 90,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی۔ ان کے ان خدمات کی بدولت حکومت ہند نے انہیں رائے بہادر کے خطاب سے نوازا۔ 1903 میں انہوں نے سرکاری نوکری کو خیر بات کہا اور حکومت پٹیالہ کے ملازم ہو گئے۔ یہاں پر بھی عوامی فلاح کے بہت سے منصوبے مکمل کیے اور اس کے بعد اس کو بھی خیر بات کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام زندگی مکمل طور پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ لائل پور کے نزدیک 500 ایکڑ زمین خرید کر گاؤں گنگا پور آباد کیا اور ہزاروں کی تعداد میں درخت لگائے اور زراعت اور حیوانات پر سرچ کا آغاز کیا۔ یہ ہندوستان کا پہلا فارم تھا جہاں بوائی سے زمین کے تیاری اور کٹائی تک اور باغبانی کے لیے جدید طریقوں سے آلات تیار اور استعمال کیے جاتے تھے۔ 1922 میں انہیں سر کا خطاب دیا گیا اور 1923 میں انہوں نے اپنے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا اور اپنے نام سے ہی ایک بہت بڑا ہسپتال جسے سر گنگا رام ہاسپٹل کہتے ہیں، اس کا قیام عمل میں آیا۔
1927 میں سر گنگا رام ایگریکلچر کمیشن کے ممبر معمور ہوئے اور انگلستان چلے گئے، جہاں پر دن رات کام کرنے کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوئی اور پھر 10 جولائی سن 1927 کو لندن میں ہی وفات پائی۔ لندن میں ہی ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور ان کے جسم کی خاک کو آدھی گنگا میں بہا دیا گیا اور آدھی ودیا آشرم راوی روڈ پہ ٹمبر مارکیٹ میں دفن کر دیا گیا، جہاں پر ان کی یہ سمادھی بنائی گئی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔